الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اب یہاں جو خطاب ہے فتطمعون میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، خاص طور سے حضرات انصار کو، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم اس کی خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں کچھ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں. کیونکہ حضرات انصار سے ان یہودیوں کا بڑا تعلق رہا تھا اور ان سے معاہدے تھے اور یہودیوں سے ہی انہوں نے یہ بات سنی تھی
ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کی علامتیں بھی انہوں نے بتائیں۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں حضرات انصار کی اور تو حضرت کے قبائل، محسوس کیا انہوں نے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں موجود ہے، اس کا تذکرہ یہودی کرتے رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے توفیق دی، جو اطلاع کرنے والے تھے وہ تو پیچھے رہے، اور وہ چونکہ کھلے دل کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ پوری جو علامتیں ہیں منطبق ہوتی ہیں، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ یہودی جن کے ذریعے سے ہمیں چیزیں معلوم ہوئیں اور یہ ہمارے درمیان رہے ہیں، ہم نے ان کو بہت کچھ جن سے سیکھا ہے، ان کی ایک حیثیت رہی ہے، تو اگر یہ ایمان لے آئیں تو بہت اچھا ہے۔ تو ان کو بڑی خواہش تھی حضرات انصار کو خاص طور سے۔ واقعی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال تھا وہ تو ایک فرد کے بارے میں، پوری انسانیت کے بارے میں، کہ کوئی بھی ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، تمنا تھی آپ کی کہ سب ایمان میں داخل ہو جائے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو لگتا ہے کہ آپ کی جان نکل جائے گی، آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمنا ہر ایک کے بارے میں یہی، اور صحابہ کا بھی وہی مزاج بنا تھا، وہ اسی طرح ڈھل گئے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھالا تھا۔ جو آپ چاہتے تھے وہی حضرات صحابہ کی منشا ہوتی تھی، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ایک تمنا، عمومی تمنا سب کے لیے یہ رہتی تھی کہ سب ایمان میں آ جائیں، لیکن خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں ان حضرات کا تو خیال تھا ہی کہ ایمان لے آئیں، یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس دلائل بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، تو ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور حضرات انصار بطور خاص سوچتے تھے کہ ایمان لے آئیں گے، ان کا بڑا ساتھ رہا ہے یہاں، پھر دوبارہ ساتھ ہو جائے گا اور یہاں بھی رہے گا، جنت میں بھی ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرماتا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ کو یہ خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے آپ کے لیے؟ لکم یہ لام وہ ہے سببیہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ گویا کہ وہ تمہاری دعوت پر، تمہارے کہنے پر تم سمجھتے ہو وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اچھی طرح سمجھنے کے باوجود وہ تحریف کرتے ہیں، حالانکہ خوب جانتے ہیں۔ آج اس میں دو باتیں الگ الگ کہی گئی، ایک تو یہ کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، کلام اللہ کا وہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا تورات کی شکل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تھی جس میں احکامات تھے، پوری شریعت تھی۔ یہودیوں کا قصہ یہ تھا کہ وہ اس میں اپنے من سے تحریف کرتے تھے، اپنی خواہش کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جہالت میں کرتے ہوں، نادانی میں کرتے ہوں، وہ سمجھ نہ پاتے ہوں، سب جانتے تھے۔ اس تورات کے اس آیت میں یا اس جملے میں کیا کہا جا رہا ہے، ان میں بڑے بڑے علماء تھے، زبان کے جاننے والے تھے، شریعت کے جاننے والے تھے، خوب جانتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن وہ اس میں تبدیلیاں کرتے تھے۔ اور تبدیلیوں کا جو مقصد تھا ان کا، وہ مختلف مقاصد ہوتے تھے، جن میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ پیسہ ملے۔ جو کوئی بڑا ساہوکار ہے، کوئی بڑا سیٹ ہے، اب اگر اس کے مطلب کا فتویٰ دیں گے تو وہ کچھ نواز دے گا، کچھ دے دے گا، یہ مزاج ان کا تھا۔ تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حکم شریعت کیا ہے، وہ ان کو خوش کرنے کے لیے اس میں تبدیلی کر کے فتویٰ بتا دیتے تاکہ پیسہ مل جائے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ حالانکہ جانتے تھے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، ایسا نہیں تھا کہ جانتے نہ ہو۔ اس کے واقعات احادیث میں آتے ہیں کہ ایک شخص نے زنا کیا، اب وہ چاہتے تھے کہ اس کو سزا نہ ملے، تو تورات کا مسئلہ خوب جانتے تھے، لیکن کیا چلو پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب وہ آئے اور آ کر پوچھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق فتویٰ بتایا، اور پھر ان سے کہا لے کر آؤ، کتاب لے کر آؤ اور دیکھو
وہاں تمہارے ہاں کیا حکم لکھا ہوا ہے؟ وہ تورات لے کر آئے تو جہاں وہ حکم لکھا ہوا تھا وہاں پہ انگلی رکھ دی تاکہ دیکھ نہ لے کوئی. لیکن ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے مسلمان ہو گئے، وہ جانتے تھے، ان کو انگلی ہٹاؤ یہاں سے، کیا لکھا ہے دیکھو پڑھو. وہاں موجود تھا حکم. تو یہ عجیب ان کا مزاج تھا کہ وہ تبدیلیاں کرتے رہتے، جانتے تھے کہ حکم کیا ہے. یہ یہاں پہ جو کہا گیا کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اچھی طرح سمجھتے تھے کہ حکم یہ ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے اور سب جانتے تھے، لیکن تبدیلی کرتے تھے. اور تبدیلی کرنے کا مقصد وہی تھا، ایک تو یہ کہ فتویٰ کسی ساہوکار کے مطابق دے دو وہ پیسہ دے گا، اور دوسرے ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی سزا ملنی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، ارے کوئی مسئلہ نکالو، کہیں سے کوئی ایسی ترتیب نکالو کہ بچ جائے گی، بڑا آدمی ہے اس کو سزا کیسے دی جائے گی. اب وہ اس میں ہیر پھیر کر کے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے تھے کہ اس کو سزا نہ ملے. اور معمولی آدمی اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ ہاں اس کو تو فلاں سزا دی جائے گی. تو یہ مختلف مقاصد تھے ان کے. یہ سارا ہیر پھیر ان کی مزاج میں شروع سے داخل، پہلے بھی یہ کام کیا کرتے رہے وہ، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کا یہ طریقہ تھا کہ سمجھتے بوجھتے جانتے بوجھتے وہ اس میں تحریف کرتے رہتے تھے. وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی دو چیزیں، ایک تو یہ جانتے تھے اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، تورات کا حکم کیا ہے، جانتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے وہ تحریف کرتے تھے. اور دوسرے یہ کہ وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم غلط بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، معلوم تھا ان کو کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ اس میں اللہ کی منشا کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے. اس کے عالم تھے وہ سب جانتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے کہ ہم غلط بتا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ تماشے کرتے، تحریف کرتے تھے، تبدیلیاں کرتے تھے. یہ یہودیوں کا مزاج، اور یہ مزاج شروع سے اسرائیلی مزاج ہے جس کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ کیا کسر تھی جو انہوں نے چھوڑی نہ ہو، کس طرح سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ستایا، شریعت میں تبدیلیاں کی، اپنے مزاج کے موافق ڈھالنے کی کوشش کی. اللہ کے حکم کی ان کے یہاں کوئی قیمت نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے چہیتے ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا. ابھی آگے اس کی بھی تفسیر کچھ آ رہی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ ان منافق یہودیوں کا تذکرہ ہے. منافق دونوں طرح کے تھے، یہودی بھی منافق تھے وہاں مدینے میں، اور دوسرے بھی تھے بہت سے مشرک جو منافق تھے. اور ظاہر یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ نفاق کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ دونوں طرف منہ ماریں، وہ دونوں طرف منہ ماریں، اور جہاں بھی ان کو دنیا ملے وہ دنیا بٹوریں. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی حق بات کو اختیار کریں اور صحیح راستہ ان کو مل جائے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ دونوں جگہ سے دنیا بٹوریں. یہاں آتے تھے دیکھتے تھے کچھ دنیا کا فائدہ ہے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور وہاں جا کے دیکھتے تھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو کہتے وہاں تک جا کے ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہودیوں میں جو منافقین تھے یہاں ان کا تذکرہ ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض منافق یہودی اپنے آپ کو پکا مسلمان بتانے کے لیے بہت سی تورات کی باتیں نقل کرتے تھے کہ ہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا جو انجیل میں لکھا ہوا ہے. اور تورات میں جو بشارتیں تھیں وہ آیتیں موجود تھیں، چھپاتے تھے ان کا تذکرہ، اور پھر وہ علامتیں جو بیان کی گئی ان کا تذکرہ. تو جا کے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہاں ہاں ہمارے کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جب آپس میں مجلس ہوتی تھی ان کی منافقوں کی تو دوسرے منافق ان سے کہتے تھے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں ہوا کیا ہے، تم جا کے ایسی ایسی باتیں ان کو بتاتے ہو جو ہمارے یہاں لکھی ہیں، تم گویا ان کو دلیلیں دیتے ہو. کیسی بیوقوفی کا کام تم کر رہے ہو، کیسی حماقت کا کام کر رہے ہو کہ گویا ان کو ہتھیار دے رہے ہو. یہ تم دلیلیں ان کو دے رہے ہو تو وہ تو تمہارے رب کے حضور دلیل تم پر ہی قائم کریں گے، گویا کہ تم نے اپنے خلاف ہتھیار دے دی. اب یہ ان کا جو آپس میں مشورہ ہوتا تھا، سازشیں ہوتی تھی، تو اس میں سارے تماشے ہوتے تو کچھ تو فائدہ اٹھانے کے لیے بتا دیتے تھے.
کہ دوسرے جو منافق تھے یہودی تھے آپس میں ملتے تھے تو کہتے بھائی تم نے کیوں بتا دیا جا کے، اب تم نے ایسی چیزیں بتا دی کہ ان کو ہتھیار مل گیا، اب وہ تو ہمارے خلاف دلیل قائم کریں گے، اور کہاں دلیل قائم کریں گے؟ اب اس میں دونوں باتیں مفسرین کہتے ہیں اور دونوں باتوں کا احتمال ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے حضور میں کہیں گے کہ سارے دلائل تورات میں موجود تھے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اسی دنیا میں بعد میں ہم کو پکڑیں گے اور کہیں گے، بہت سی یہودیوں سے کہیں گے کہ دیکھو تمہاری تورات میں سب لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی تم نہیں مانتے، تو یہ ایک دلیل تم ان کو گویا کہ دے رہے ہو، تو کیسی حماقت کا کام کر رہا ہو؟ تمہیں تو ان کو کچھ بتانا نہیں چاہیے، راز کی باتیں یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو جا کے تم کیوں بتاتے ہو؟ تو یہ وہ اپنے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ اللہ نے تم پر کھولی، مطلب تمہاری کتاب میں تم جانتے ہو، تاکہ وہ اس سے تمہارے رب کے پاس تم پر دلیلیں قائم کر لیں۔ یعنی تم خود بیوقوفی کا کام کر رہے ہو، اپنے خلاف دلیلیں دے رہے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیسی ناسمجھی کا کام کر رہے ہو؟ یہاں ایک واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خطاب کر کے جملہ استعمال فرمایا کہ اے خنزیروں اور بندروں کے بھائیوں، اس طرح کوئی بات کہی تو وہ چونکے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو آپ نے فرمایا یہ اگرچہ حدیث پائے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو نقل کیا جاتا ہے اس طرح کے واقعات جس سے اس آیت کے سمجھنے میں مدد ملے۔ تو آپ نے کہا کہ تم ہی لوگوں نے بتایا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ تو اب بس جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو بعد میں اپنے لوگوں سے کہنے لگے تم کیا تماشے کرتے ہو کہ تورات کی باتیں جا کے ان کو بتاتے ہو تاکہ اب موقع مل جائے تو کہنے سننے کا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بھی کبھی ہوتی تھیں، اور باقی یہ ان کی آخری درجے کی ناسمجھی کو اور مغزی کیا کہا جائے، ان کو ایک طرف تو بہت ان کو دعوت ہے اپنے عاقل ہونے کا اور صاحب فہم ہونے کا، لیکن بعض مرتبہ وہ ایسے کام کرتے تھے بچوں والے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ان کی عقل ہے کہ نہیں۔ اب یہاں جو بات وہ کہہ رہے ہیں لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ تمہارے رب کے پاس وہ دلیلیں قائم کر لیں گے، تو کوئی پاگلوں سے پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کسی چیز کو کے بتانے کی ضرورت؟ وہ تو پہلے سے جانتا ہے، تورات تو اسی نے اتاری اور تم پر اتاری، وہ سارے جو دلائل ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، تو اگر تم چھپا بھی لوگے تو کون سا تیر مارو؟ تو آگے اللہ اسی لیے فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں سب اللہ کے علم میں۔ تو یہ نادانی جو کر رہے ہیں آپس کی باتیں کہ بتاؤ نہ، بتاؤ گے تو بس یہ دلیلیں قائم کریں گے اللہ کے پاس، تو کیسی پاگل پن کی بات ہے؟ اللہ تو پہلے بھی جانتا ہے، تم بتاؤ ان کو یا نہ بتاؤ، کل اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی حقائق کھول دے گا، قیامت میں سارا کچا چھٹا سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیا چھپاؤ گے وہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اور جو آپس میں تم باتیں کر رہے ہو نا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو سمجھتے ہو کہ ان کو پتہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، آپ کے صحابہ کو پتہ نہیں؟ تم جو چھپ کے باتیں کرتے ہو، تنہائی میں باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی اتارتا ہے اور سارے حقائق ان کو بتا دیتا ہے۔ اور یہ سامنے ہمارے آیتیں ہیں، یہ آیتیں خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم چھپا چھپا کے باتیں کر رہے ہو، کہ یہ باتیں سے نہ کہو، تم باتیں کرو گے تو یہ تمہارے خلاف دلیل قائم کر لیں گے۔ ارے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے ان لوگوں کو، اللہ کی وحی آ رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا ان سے کچھ چھپانا ممکن ہے؟ تم جو اندر چھپا کے رکھتے ہو، ان کے خلاف دلیل قائم کرنا چاہتے ہو، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کھول دیتا ہے، سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ نادانی یہ باتیں کرتے ہوئے سے حاصل کیا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور یہودیوں میں ان پڑھ بھی تھے بہت سارے، کچھ جانتے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب کا تو علم ان کے پاس کچھ تھا نہیں سوائے تمناؤں کے، اور وہ صرف اٹکل مارتے رہتے تھے۔ قصہ یہ تھا کہ جو جاہل قسم کے عوام تھے، عام لوگ تھے، یہودی علماء ان کو جو پٹی پڑھاتے تھے بس وہ اسی کو سمجھتے تھے یہی سب کچھ ہے۔ یہ بات ایک عام ان کی زبانوں پر تھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو خدا کے چہیتے ہیں
ہمارے بڑے تو ہم کو بخشوا لیں گے، ہمارے بڑے بڑے نبی گزرے ہیں وہ سب ہم کو بخشوا لیں گے، ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں۔ اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو تھوڑے دنوں کے لیے آگ چھوئے گی، آگ کی مجال کہ وہ ہمیں ستائے، ہمیں اس کے ذریعے سے عذاب دیا جائے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ باتیں جاہلوں میں پھیلا رکھی تھی انہوں نے، اور اس طرح پھیلا رکھی تھی تو وہ کہتے ہیں جو چاہو کرو، اپنی دنیا کماؤ بناؤ، جھوٹ بولو سچ بولو، مانو نہ مانو، آخری نبی ہیں، کون سے نبی ہیں ہم تو نہیں مانتے، ساری باتیں کرو، اور باقی ہمارے لیے تو اللہ نے بخشش پکی کر دی ہے، ہمیں کون کیا کرے گا۔ یہ اٹکلیں مارا کرتے تھے وہ یہودی جو بالکل بیچارے کو جانتے ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں ان کے بڑوں نے، ان کے علماء نے ان کو پڑھائی تھی، جس کے نتیجے میں غور کیا جائے تو یہ جو باتیں بنو اسرائیل کے بارے میں حضور قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اتری ہیں، بالکل آج سچی بات یہ ہے کہ بڑی حد تک اس امت پر بھی بہت سی جگہوں پر اس کا انطباق ہوتا ہے۔ آج بھی صورتحال کتنے علماء ہمارے اسی امت کے علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کا حال بالکل یہی ہے جو ان آیتوں میں بیان کیا گیا۔ ایک طرف وہ جانتے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے کچھ نہ کچھ، اور مسائل سے واقف ہیں، لیکن پیسہ کمانے کے لیے وہ غلط فتوے دیتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے غلط فتوے دیتے ہیں کہ بھائی ان کو اگر ہم فتویٰ دے دیں گے تو ان سے بڑی امیدیں ہیں، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا، ہمیں اتنی رقم مل جائے گی، ہمیں فلاں ہو جائے گا۔ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی جس طرح کی غلط باتیں بتا دیتی ہے اپنے پیسہ کمانے کے لیے، دھندے کے لیے۔ اور دوسرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کو بہت سی تمناؤں میں رکھا ہے، عوام کو بہت سی تمناؤں میں رکھا ہے، جس میں ایک تمنا یہ بھی ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں آگ کہاں چھوئے گی، آگ کی مجال، آگ اگر چھوئے گی قریب بھی آئے گی تو ہم کہہ دیں گے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے امتی، تمہاری مجال کہ ہمارے قریب آؤ۔ یہ تقریباً وہی صورتحال ہے جو اسرائیلیوں کی یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بات بھی کو صاف کر دیتا ہے کہ یہ سب نہیں چلتا، اللہ کے یہاں رشتے نہیں چلتے، اللہ کے یہاں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں، تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم آخری امت میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تم نے نام لیا لیکن آپ کی نافرمانی کی، آپ کے دیے ہوئے عقائد کو توڑا اور مروڑا، اور زندگی بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اختیار کی، تو کیا تم سمجھتے ہو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بخشوائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اظہار کریں، برات کا اظہار کریں گے۔ یہ تو آتا ہے حدیثوں میں بھی کہ حوض کوثر پر ایسے لوگ لائے جائیں گے، اور بعضوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ ہمارے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا یہ آپ کے نہیں ہیں، انہوں نے تو آپ کے بعد نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی اور کیا کیا دین میں تحریفات کی، بس ان کو پھیر دیا جائے گا اور محروم کر دیا جائے گا۔ تو ایک بار طبقہ آج بھی ہمارے لوگوں میں ہے کہ جو غلط باتیں بتاتا ہے، اور اس میں معمولی کوڑیوں کے لیے، دنیا کی معمولی کوڑیوں کے لیے وہ دین بیچتا ہے اور عوام کو گمراہ کرتا ہے، اور ایسا عوام کو گمراہ کرتا ہے تاکہ ان کی روٹی روزی چلتی رہے کہ اگر کوئی صحیح بات بتائی جائے تو کہتے ہیں ارے یہ تو نبی کو مانتے نہیں، یہ تو نبی کو مانتے نہیں۔ کوئی پوچھے کہ نبی کو یہ مانتے ہیں یا تم مانتے ہو، نبی کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو عقیدہ لے کر آئے، جو نظام زندگی لے کر آئے، جو جتنا زیادہ اس کے قریب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اور جو جتنا زیادہ اس سے دور ہے گویا کہ وہ آپ سے دور ہے، آپ سے دور ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے مستحق کیا ہوگا؟ وہ آپ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اسی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تحریفات کی، اس کو مسخ کیا۔ تو اس وقت بھی اور پہلے بھی زمانہ جو گزرا ہے اس میں ایسے لوگ رہے کہ جنہوں نے جاننے کے باوجود، قرآن و حدیث کا علم ہونے کے باوجود، صرف اپنی دنیا کی کمائی کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے، عہدوں کے لیے تحریفات کی، اور دوسرے یہ کہ عوام کو گمراہ کیا۔ بیچارے جاہل کیا جانے، ان کا تو حال یہ ہے کہ ان سے کہہ دیا تم نے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تم مرید ہو گئے، اب اس کے بعد تو یہ خدا ہے تمہارے لیے، جو چاہیں کریں، چاہے نماز معاف کریں، چاہے روزے معاف کریں۔ یہ ہو رہا ہے دنیا میں۔ پیر صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا بھائی کتنے کی نمازیں معاف کرانی ہے؟ پیر صاحب چلو 1 مہینے کی معاف کر دو، لاؤ 500 روپے،
500 रुपये दे दो तुम्हारी 1 महीने की नमाज माफ, 1000 रुपये दे दो 1 महीने के रोजे माफ। ये सूरत हाल वाकयातन है इस वक्त देहातों में आप जाइए जहाँ बेचारे जाहिल लोग रहते हैं, कुछ जानते नहीं, तो वो इन चीज़ों से मुतासिर हो जाते हैं और वो उनका सौदा होता है और ये लोग आकर कमाई करते हैं। वह धंधा बना रखा है कि वो बाकायदा सालाना या माहाना ऐसे इलाकों का गश्त करते हैं और जाके रोजे माफ कर दिए, नमाजें माफ कर दी, अब जो चाहो करो, जैसी चाहो जिंदगी गुजारो, तुम्हें तो तुम्हारे नबी बख्शवा देंगे। ये अकीदा पैदा किया गया, ये खालिस गैर इस्लामी अकीदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन अता फरमाया उससे बिल्कुल हटा हुआ अकीदा और खालिस ही बनु इसराइल का अकीदा और बनु इसराइल का वो तरीक़ा ज़िंदगी जो कुरान मजीद यहाँ बयान कर रहा है वो इस वक्त मुंतबिक होता है। मैं पहले भी बात अर्ज़ की कि कुरान मजीद में ये वाक़यात क्यों बयान किए गए, इसलिए बयान किए गए कि हम गौर करें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि खुद हमारा हाल क्या है। तो ये उन जाहिलों का हाल बयान किया गया कि बस तमन्नाओं में रहते थे, कुछ जानते नहीं थे, किताब का इल्म नहीं था, तो इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, अटकल मारते रहते थे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। और फरमाया कि जो लोग अपने हाथों से लिखते हैं किताब को, यानी अल्लाह की तरफ से वो चीज़ नहीं है, अपने हाथों से, ये इसमें जोर देने के लिए बेईदीहिम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, वरना ज़ाहिर आदमी पाँव से नहीं लिखता, हाथी से लिखता है। लेकिन यहाँ ये बात इसलिए कही जा रही है कि वो अपने हाथों से लिखते हैं, गोया कि खुद उनका अपने दिमाग अपने दिल में जो बातें आती हैं वो लिखते हैं, उसका अल्लाह के कलाम से कोई ताल्लुक नहीं, अपने हाथों से लिखते हैं और फिर क्या कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से खुद लिख लिख के देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से। और क्यों ऐसा करते हैं, लियश्तरू बिही समनन क़लीला, ताकि उससे अपने जिन्होंने जो लिखा है उससे वो दुनिया कमाए, मामूली दाम हासिल कर लें, ताकि उससे कुछ मामूली दाम हासिल कर लें, मामूली दुनिया की खातिर वो दीन बेचते हैं और अपनी तरफ से लिख लिख के देते हैं और कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने उतारा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। तो उनके लिए दो तरह से खराबी, उनकी बर्बादी दो हैसियतों से, एक इस हैसियत से है कि वो अपने हाथों लिखते हैं और अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। फी नफ्सी अमल क्या मामूली था, तबाही के लिए यही काफ़ी था कि अल्लाह की तरफ गलत चीज़ों की निस्बत करें। और फिर दूसरी बात ये तबाही की कि वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, अगर इसलिए करते हैं कि कोई उनका इज्तिहाद था, कोई एक नई बात उन्होंने समझी थी और वो दीन लोगों में फैलाने के लिए गलत बात कह रहे थे, जैसे कि पोलस ने ये बात कही है, अजीब बात है। तौरात में एक जुमला उसका मनकूल है पोलस का, जो सबसे बड़ा बदमाश था, मुहर्रिफ था, ईसाइयत इस्लाम था वो हकीकत में, वह ईसाइयत को उसने बिल्कुल बदल डाला। उसने खुद ये जुमला लिखा है, क्या लोगों को भलाई पर लाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, कि मेरे ऊपर क्यों इल्ज़ाम आता है, किसी खैर को वजूद में लाने के लिए क्या मैं शर इख्तियार नहीं कर सकता। ये उसका जो नजरिया था, ये फिक्र थी, इससे खुद पूरी इमारत मुनहदिम हो जाती। गोया कि खुद ही तौरात इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पोलस जिसने इस दीन ईसाइयत और मसीहियत की गोया कि इमारत खड़ी की, उसका हाल ये है कि खुद कहता है कि गोया मैं झूठ बोलता हूँ, मैं लोगों को मुतासिर करने के लिए, मरूब करने के लिए झूठ बोलता हूँ। यही तो बात हुई ना। तो यही सूरत हाल उनकी थी कि इसके लिए भी अगर वो करते, यानी कि ये बात आदमी सोचता कि लोगों को दीन से करीब करने के लिए झूठी बात कह रहे हैं, जैसे ज़माने में तमाशा है, फैशन है, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। और झूठ क्यों बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं कि अच्छे अच्छे ख्वाब सुनाएंगे झूठे और वाक़यात गढ़ के सुनाएंगे, लोगों पर असर पड़ेगा और लोगों पर असर पड़ेगा तो लोग दीन से करीब हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए भी कुरान कहता है कि हलाकत है, बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जो झूठी बातें कहते हैं, कोई भी नियत हो, लेकिन अगर वो झूठ अल्लाह की तरफ किसी चीज़ को मंसूब करते हैं, कोई झूठ अल्लाह के नबी की तरफ वो मंसूब करते हैं, कोई झूठ वो शरीयत की तरफ मंसूब करते हैं, तो याद रखिए ये खुद अपनी जगह पर हलाकत और बर्बादी का अमल है। तो ये काम भी वो करते थे। आगे मजीद ये बात कही जा रही है कि फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। दूसरी एक और मजीद हलाकत ये कि इस तरह का कोई मकसद नहीं था, खाली दुनिया कमाने के लिए वो करते थे। जो दुनिया कमाने के लिए करे और ऐसी हकीर और घटिया हरकत करे
اس سے بڑی بربادی کس کے لیے؟ تو ڈبل بربادی ان کے لیے، ایک تو غلط کام کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، وہ جو کما رہے ہیں وہ کمانا ان کا خود ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اور وہ گویا کہ غلط کام جو کر رہے ہیں بس ان کی تباہی ہے، اس سے بھی جنہوں نے اپنے ہاتھ لکھ لیا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ دونوں کام ان کے ایسے ہیں جو اپنی جگہ خود بہت ہی خراب اور یعنی بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان دونوں کا یہاں پر تذکرہ کر کے اس کی شناعت و قباحت کا بیان کیا گیا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ تو ہمیں چھو نہیں سکتی، وہ کہتے ہیں چند گنے چنے دنوں کے علاوہ آگ ہم کو چھو ہی نہیں سکتی۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ اپنے معاہدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی پتہ نہیں؟ یعنی وہ جو بات کہہ رہے تھے اس کا ذکر ہے، کہاں سے کہہ رہے ہو یہ تم، اور اس کا تفسیر بھی اس کی آتی ہے جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں۔ وہ کہتے تھے وہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم کے لوگ گئے تھے اور انہوں نے اعتکاف کیا تھا، بس وہ کفارہ ہو گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ اگر آگ ہمیں چھوئے گی بھی تو 40 دن تک ہمیں آگ میں جانا ہے، اس کے آگے نہیں آگ میں جانا ہے۔ اور بعض روایتوں میں نہیں 2-4 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایک جگہ لکھا ہے کہ آگ تو ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، لن تمسنا النار کے جو الفاظ ہیں اس سے ہی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی۔ اور یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے، اور جو بھی اسرائیلی آئے گا، جو بھی بنو اسرائیل کا آئے گا اور مختون ہوگا، بس ایک بات کافی، بس وہ اس کو آگ میں جانے نہیں دیں۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم بھی ہو گیا کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے، حضرت ابراہیم روک دیں گے کہ نہیں، تمہیں جہنم میں نہیں جانا ہے، تم تو بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہو، اور وہ کنارے کر دیں گے، ان کو واپس جنت میں بھیج دیا جائے۔ یہ ان کے عقائد تھے، اسی کے انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے، کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا نہ سمجھی میں نہ بغیر جانے بوجھے جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں وہ باتیں تو اللہ پہ گڑھتے رہتے ہو، ایسی باتیں کہتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں جو کہتے تھے وہ اپنی طرف سے گڑھ کے کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو دین دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، وہ مکلف بناتا ہے کہ جو عمل کرے گا اس کو ملے گا۔ اسی لیے آگے اس کی پوری وضاحت فرما دی گئی اصولی طور پر کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ چکر بازی چھوڑ دو کہ ہم فلاں نسل کے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں۔ یاد رکھو کہ جو بھی برائی کرے گا اور اس کی برائی اس کو گھیرے میں لے لے گی تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ یہاں اکثر لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ سیئہ جس کا ذکر ہے، من کسب سیئۃن، یہاں اس کو مفرد نقل کیا گیا، جمع نہیں، سیئات نہیں کہا گیا، سیئہ کہا گیا۔ تو اسے خاص قسم کا وہ مرض مراد ہے، وہ برائی اور وہ گناہ مراد ہے جو سب سے خطرناک گناہ تھا، اور وہ شرک، اور وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ یہاں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شرک کرے گا، شرک کی برائی کرے گا، اور یہ شرک کی برائی ایسی ہے جو احاطت بھی خطیئت، یہ غلطی، یہ برائی آدمی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی، یہ برائی آدمی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی۔ ورنہ کیا ہے، آدمی اگر ایمان والا ہے، ایمان اس کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہے، پھر اگر اس نے کوئی غلطی کی تو وہ غلطی ایسی ہے جو گھیرے میں نہیں لیتی۔ اگر زنا کیا تو زنا ہے، اگر چوری کی تو چوری ہے، اگر ڈاکہ ڈالا تو ڈاکہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس جرم کے بدلے اس کے سارے اعمال حق ہو جائیں اور باقی اعمال حق نہیں ہوتے۔ کیسے ہی سب گناہ کرے لیکن ایمان اگر موجود ہے تو اس کے سارے اعمال حق نہیں ہوتے۔ احاطت بھی خطیئتہ کا اطلاق عام گناہوں پر نہیں ہوتا، احاطت بھی خطیئتہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ شرک پر ہوتا ہے۔ جب شرک ہوگا تو یہ ایسی غلطی ہے تو انسان کو گھیر لیتی ہے، سارے اعمال سوخ کر دیتی ہے، بڑی سی بڑی نیکیاں ہوں، لیکن اگر شرک کیا تو یہ ایسی غلطی ہے جس غلطی نے اس کے تمام کاموں کو سوخ کر دیا، اور اس غلطی نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ احاطت بھی خطیئت خود اس بات کی دلیل ہے کہ من کسب سیئۃ سے مراد عام غلطی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ اور یہ کیونکہ خطاب یہاں خاص طور پر
اسرائیلیوں کو ہو رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ساری انسانیت کو عمومی ایک بات بیان کی جا رہی ہے، اصولی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو بھی ایسی غلطی کرے گا جو گھیرنے والی غلطی ہے، یعنی غلطی کرے گا اور غلطی اس کو گھیر لے گی، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہ تو لوگ وہ ہیں جو جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ شرک ہے اور کفر ہے، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس کی بات فرمائی، ایک اصول یاد رکھو کہ جس نے بھی غلطی کی اور کیوں نہیں جو بھی برائی کمائے گا اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے، مطلب یہ ایسی برائی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی غلطی نے اس کو پورے گھیرے میں لے لیا، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے بات فرمائی، اور یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو جو مثانی کہا جاتا ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ دو مضامین آتے ہیں ساتھ ساتھ، اہل کفر اہل ایمان، دوزخ جنت، دوزخ جنت۔ اب یہاں پر جب ذکر آ گیا اہل شرک کا، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اہل شرک کا گویا کہ ذکر آیا، عام غلطی مراد نہیں ہے، اہل شرک کا ذکر آیا، اب اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وہ جنت والے ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت والے ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برائی کی، شرک کیا، اور پھر اس غلطی نے ان کو گھیر لیا، ان کی اس غلطی نے ان کو گھیر لیا، تو ہمیشہ جہنم میں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کیا انہوں نے، عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے ہیں، اور اگر کوئی عمل صالح صرف کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اللہ نے ہر جگہ عمل صالح کو ایمان کے ساتھ مربوط فرما دیا کہ عمل صالح تنہا کافی نہیں، جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک کہ وہ عمل صالح بالکل بے حیثیت ہے۔ کوئی باغی ہو کسی حکومت کا، وہ کتنا ہی زیادہ اچھے سے اچھا کام کرتا ہو، لیکن جب تک اس کی بغاوت ختم نہیں ہوگی ان کے اچھے سے اچھے کاموں کا کوئی حکومت اعتراف نہیں کرتی، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اسی طرح یہاں یہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے۔ اب یہاں تھوڑا فرق ہے، وہاں فا تھا یہاں نہیں ہے، وہاں فاولئک تھا اور یہاں اولئک ہے، تو دوسروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو دوزخ والے ہیں، جیسے اردو میں اس طرح تعبیر ہے اس کی، ارے وہ تو دوزخ والے ہیں، اور اولئک یہاں تعبیر یہ ہے یہ ہیں جنت والے، وہ تو دوزخ والے ہیں اور یہ جنت والے ہیں، تو یہ دونوں کا ایک فرق ہے، وہاں فا ہے اور یہاں فا نہیں۔ یہاں ڈائریکٹ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان و عمل صالح والا ہے وہ تو اس کو جنت میں جانا ہی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات ہے ہی نہیں، اور وہ تو دوزخ والے ہیں جو یہ سب حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دونوں کے لیے اللہ نے خلود لکھا، اہل ایمان اگر عمل صالح کے ساتھ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گئے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور اہل شرک اپنے شرک کے ساتھ اگر ایک مرتبہ دوزخ میں چلے گئے اور فیصلہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخی ہیں، دونوں کے لیے خلود ہے۔ ہاں اگر ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو یہ ایک ایسی خطرے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تپانے کے لیے، اس کو خالص کرنے کے لیے، اس کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک مدت کے لیے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جب اس کا کھوٹ دور ہو جائے گا، جیسے سونا کھوٹا ہوتا ہے آگ میں پکایا جاتا ہے، اور جب اس کا کھوٹ نکل جاتا ہے تو خالص سونا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گندگیاں کرنے والے، برائیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، اور پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب کہتے ہیں وہ عذاب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے عذاب ہو نہ ہو، لیکن جہنم میں ڈالا جانا کسی عذاب سے کم ہے۔ دنیا کی تکلیفوں کو بھی اللہ نے عذاب کہا ہے، اور جہنم کی تکلیفیں تو ہیں ہی عذاب، لیکن جو خاص اصطلاح ہے عذاب کی، اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب نہیں ہے۔ ایمان والوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ان کو کھڑا کرنے کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کو جنت میں لے جانے کے قابل بنانے کے لیے ڈالا جائے، اور جب جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے
जितना ज्यादा खोट होगा उतना ज्यादा पकाना पड़ेगा, जितना ज्यादा खोट होगा, जितना ज्यादा जराइम होंगे, जितनी ज्यादा गंदगियां अंदर घुसी होंगी, तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उतनी ज्यादा मुद्दत तक उसको पकाया जाएगा और फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो अमिल सालिहात भी अगर है ईमान के साथ, तब तो पहले मरहले में जन्नत और हमेशा के लिए जन्नत। और अगर खुदा न खास्ता अमिल सालिहात नहीं है, सिर्फ आमनू है, तो फिर एक मुद्दत के लिए पकाया जाएगा जहन्नम की आग में, और फिर उनको इंशाअल्लाह हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ठीक, अल्लाह का करम है, जो गुनाह करने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला है। अगर गलतियां हुई भी हैं, आदमी तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अल्लाह सब गुनाह माफ़ फरमाता है। और हमसे तो रोज़ गुनाह होते हैं, अगर हम मामूल बनाएं अल्लाह की बारगाह में तौबा करने का, इस्तिग़फ़ार करने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तो अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप तो मग़फ़ूर थे, मासूम थे, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, आपके अव्वल तो गुनाह ही नहीं, कुछ भी है तो सब साफ, सब खत्म, मासूम आपकी ज़ात, लेकिन उसके बावजूद आप 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। इसमें उम्मत को तलक़ीन थी कि हम तो गुनाहगार लोग हैं, आगे आने वाले लोग हैं जिनसे कैसी कैसी गलतियां होंगी। अब अगर वो तौबा को सामने रखें और हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहें, तो अल्लाह ताला उनको अमिलुस सालिहात की फ़हरिस्त में शामिल फरमा दे। जो गलतियां हुई अल्लाह माफ़ कर देगा। हुकूक़ुल इबाद हैं, उनको अदा कर दिया जाए, वो ऐसे माफ़ होते नहीं, वो अदा कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर वो अमिलुस सालिहात में आ जाएंगे, और जब अमिलुस सालिहात में आ जाएंगे तो अल्लाह उनको हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल फरमाए।